بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ لاکھوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ آج کے اس ہمارے دوسرے سیشن میں ہم آپ سب پارٹیسپینٹس کو ویلکم کہتے ہیں۔ جیسے کہ لاسٹ سیشن کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام ہے وہ اس کا جو نظام اقتصادیات ہے، یہ اکنامک سسٹم ہے، اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے۔ اور لاسٹ سیشن میں جن چیزوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ پریکٹیکلی طور پر قرآن اور حدیث کے طریقے سے حضرت وسلم نے، ائمہ نے اپنی زندگی میں وہ تمام چیزیں کر کے دکھائیں جن کو آج ہم اسلامک بینکنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ہمارے گیسٹ اسپیکر جو ہیں جواد صاحب ہیں۔ جواد صاحب ہیڈ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہیں بینک الحبیب سے۔ ہی از اے شریعہ اسکالر and carries about 17 years of Sharia compliance banking experience. He did his MS in Tafsir and Ulum Quran from Jamia Al-Mustafa Qom. He is also a certified trainer Salam Malaysia. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس آج کے سیشن کو تقریباً اپنے ٹائم پہ اختتام کریں۔ جتنے بھی کویسچنس ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ چیٹ باکس میں ڈالتے جائیں گے۔ اس کی کوشش کریں گے ہم اس پروگرام کے آخر پہ اس کو شروع کر سکیں۔ آج کا جیسے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ربا کا تصور، ربا کے حوالے سے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی ویڈیوز کو اور کائنڈلی اپنے مائکس کو آف رکھیں گے تاکہ ہمارا یہ سیشن ہم اس سے بھرپور انداز سے مستفید ہو سکیں اور ہماری یہ کوشش اور ہماری سیکھنے کا جو عمل ہے یہ جاری رہ سکے۔ تو میں گزارش کروں گا جواد صاحب سے۔ ویلکم جواد صاحب، آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں اس سیشن میں جوائن کیا۔ جی بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بینکرز فورم کے اس انیشیٹو کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اس وقت سٹیپ اٹھایا ہے تاکہ ہمارے جو لوگ بینکنگ سے وابستہ ہے ان کے لیے ایک طرح کا ٹریننگ سیشن یا ایک انٹریکٹیو سیشن انہوں نے رکھا ہے، تو یہ لائق تحسین ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ مجھے اس فیلڈ میں جیسا کہ ذوالقرنین صاحب نے بتایا تقریباً 17 سال ہو گئے شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ سے وابستہ ہوں۔ میں نے اپنا سفر 2006 میں سٹارٹ کیا تھا۔ ایم سی بی بینک میں نے اس وقت جوائن کیا تھا اور ایز اے ٹی او ٹریننگ آفیسر اس زمانے میں نے جوائن کیا تھا۔ تو میری شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں اسلامک بینکنگ میں کچھ کروں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میرا، چونکہ کچھ عرصہ میں نے اپنی لائف کا ایران میں گزارا تھا تو اس وجہ سے دینی تعلیم کی طرف بھی رجحان رہا۔ اس وجہ سے چونکہ بینکنگ میں جب آیا تو مجھے یہ تصور میرے ذہن میں تھا کہ مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے، کچھ الگ سے کرنا ہے تاکہ کچھ میں دین کی بھی خدمت کر سکوں اور ساتھ ساتھ دنیا داری تو ظاہر نوکری کی صورت میں کر ہی رہا تھا، اس کو میں مفید بنا سکوں۔ اپنے کنٹمپریری ایجوکیشن اور جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا میرا جو عزم تھا الحمدللہ وہ میں نے ہمیشہ رکھا اور کنٹینیوسلی میں شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ میں رہا۔ ایم سی بی میں تقریباً 2 سال گزار کے میں نے بینک الحبیب جوائن کیا تھا اور تب سے میں بینک الحبیب میں ہوں۔ اس بینک میں مختلف جگہوں پر مجھے کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ شریعہ ڈپارٹمنٹ میں کافی عرصہ رہا، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں ایک طویل عرصہ رہا، اس کے بعد پھر میں کریڈٹ میں ریلیشن شپ مینیجر رہا۔ شریعہ کمپلائنٹ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں اس میں سے کافی پروڈکٹس میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایگزیکیوٹ کی ہیں اور کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہوئے کافی شریعہ کمپلائنٹ ٹرانزیکشنز میں نے ڈیزائن بھی کی ہیں۔ برانچ مینیجر بھی رہا ہوں، تقریباً 5 سال کا عرصہ میں برانچ مینیجر بھی رہا اور جغرافیکلی مختلف ایریاز میں رہنے کا اتفاق ہوا، کراچی، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد۔ تو یہ ایک میری چھوٹی سی جرنی ہے، ایک انٹروڈکشن کے طور پہ تھوڑا سا آپ کو بریف کیا۔ اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے، ہم بات کریں گے انشاءاللہ ربا پر۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کا انٹریکشن ہوا مظہر عباس زیدی صاحب سے،
جو کہ ہمارے بینک میں تھے، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں تھے. ان کا سیشن جیسا کہ فیڈ بیک رہا، بڑا اچھا سیشن رہا. تو اسی کی یہ دوسری کڑی ہے. دیکھیں اسلامک بینکنگ اگر آپ کو پڑھنی ہے تو اسلامک بینکنگ میں اپنا جو کنسیپٹ آف ربا ہے وہ بہت اہم ہے. جب تک آپ کا یہ ربا کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، فردر اس میں کسی قسم کی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لہٰذا کنسیپٹ بلڈنگ کے طور پر ربا کا تصور بڑا ایک اہم تصور ہے. اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یو بینگ مسلمز، آپ کو اپنی لائف میں جو بھی آپ کا معاملات رہتے ہیں ان کو آپ کو شریعہ کمپلائنٹ بھی کرنا ہے. یعنی شرعی حدود میں رہتے ہوئے شریعہ احکامات کی پابندی بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو چونکہ آپ سب بینکرز ہیں یا بینکنگ پڑھتے ہوں گے، تو اس لیے آپ کے لیے ربا کا کنسیپٹ بہت ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ اسلامک بینکنگ میں ہوں تو آپ یہ کنسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو، بلکہ آپ ایون بینکنگ میں ہیں تب بھی آپ کے لیے بڑا اہم ہے. اور ہمارے پاس ایسی احادیث ہیں کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی قسم کا کام شروع کرے، کام کرے، تو اس کے لیے اس چیز سے ریلیٹڈ جتنے بھی فقہی احکامات ہیں وہ جاننا واجب ہے. تو یہ سیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہم اس کو سٹارٹ لیتے ہیں. سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ربا کے متعلق کیا کہا گیا ہے. اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی احادیث دیکھیں گے. پھر ہم سود کی تعریف، ربا کی تعریف پر بات کریں گے، سود کی اقسام پر بات کریں گے. اور اس کے بعد پھر ماڈرن دنیا میں جو سود کے مختلف سمجھ لیں کہ پریکٹیکل شکل میں ہمارے پاس جو موجود ہیں، جس میں بینکنگ ایک اہم رول پلے کرتا ہے، تو اس کو ہم ذرا بریفلی انشاءاللہ آج کے سیشن میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے. دو آیتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، یوں سمجھ لیں کہ بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ 3 آیتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 ہے، اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، اور پھر یہ کنٹینیوٹی چلتی ہے 275 سے لے کے 279 تک. تو انشاءاللہ ان آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، سود مت کھاؤ دگنا چگنا. اضعافا مضاعفا مطلب جو دگنا چگنا ڈبل، جو وہ سود جو کہ ڈبل ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ یہاں پر منع فرما رہا ہے. اگر آپ ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ سورہ آل عمران کی یہ والی آیت سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی ہے. یہ والی جو آیت ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو سورت جو سود کی حرمت کی شکل بیان کی، وہ سود تھا جو اس زمانے میں رائج تھا، جس کو ربا الجاہلیہ کہتے ہیں، یعنی جاہلیت کا سود. اس سود میں یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں کوئی شخص کسی سے کوئی رقم لیتا قرض پر، تو جب وہ ادا نہ کر پاتا اس کے مقررہ وقت میں، تو قرض دینے والا یہ کہتا کہ تمہیں میں مہلت دیتا ہوں مزید 1 سال کی، لیکن یہ جو رقم ہے یہ تم دگنا عطا کرو گے، تم مجھے دگنا لوٹاؤ گے. اگر فرض کریں کہ 100 دینار کا معاملہ ہوا جس میں 1 سال کی مہلت دی گئی، قرض لینے والا جب ادا نہ کر پاتا تو قرض دینے والا اس سے کہتا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 سال کی مزید مہلت دیتا ہوں، تم یہ جو 100 روپے ہیں، 100 دینار ہیں، یہ مجھے 200 کر کے لوٹاؤ گے. اور اگر تب بھی ادا نہ کر پاتا تو یہ 200 دینار 400 ہو جاتے، 400 نہ ہوتا تو 800 ہو جاتے. تو اس طرح سے اس کو اضعاف مضاعفہ قرآن میں یہ لکھا گیا. مطلب یہ کہ وہ سود جو کہ ڈبلنگ ہوتی ہے، جس کو آپ عام لینگویج میں کہیں تو کمپاؤنڈنگ اس کا ایک مصداق ہے، سود در سود. اس آیت پر بیس کرتے ہوئے ہمارے کافی اسکالرز ایسے ہیں جو کہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو نارمل سمپل انٹرسٹ ہے وہ حرام نہیں ہے، بلکہ صرف کمپاؤنڈنگ حرام ہے. یعنی وہ سود جو کہ زمانہ جاہلیت میں رائج تھا، دگنا ہونا چگنا ہونا، صرف وہ سود حرام ہے. اس کے علاوہ باقی جو سود کے دیگر مظاہر ہیں وہ حرام نہیں ہے. اس میں جامعۃ الازہر مصر میں آپ نے نام سنا ہوگا، بہت ہی معروف ایک ادارہ ہے. اس سے وابستہ علماء کی جو رائے ہے وہ یہی ہے. کافی پرانے علماء ان کے رہے ہیں. شیخ طنطاوی کے نام سے مصر میں ایک بہت بڑے اسکالر رہے ہیں. اس کے علاوہ علامہ رشید رضا، جن کی تفسیر المنار کافی معروف ہے، عبد الکریم جاویش، اور اس طرح سے بہت آج کل کے دور میں شیخ حسن علی الجمعہ،
یہ وہ اسکالرز ہیں جو سود کی اس ڈیفینیشن پر بلیو کرتے ہیں، یعنی وہ اس آیت پر بیس کرتے ہوئے سود کو فقط ربل جاہلیہ میں منحصر کرتے ہیں، اور موجودہ جو بینکنگ میں جو انٹرسٹ اس وقت پریویل کر رہا ہے وہ اس کو الاؤ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نقطۂ نظر ہے جو کہ ہمارے پاس عرب سکالرز میں یہ نقطۂ نظر کافی معروف رہا ہے۔ ایران میں اگر انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، آیت اللہ یوسف ثانوی کا اس پر بلیف تھا، انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس پر فردر روشنی ڈالیں گے کہ اس پر مزید کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 تھی۔ اس کے بعد جو دوسری آیت جو اس ربا کے حوالے سے بہت اہم ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے۔ اس آیت کو آپ بہت غور سے آپ دیکھیں، بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ہی مفید آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی 275 سے لے کر 279 تک ہے۔ یہاں پر میں نے آیت نمبر 275 یہاں پر کوٹ کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اس طرح سے اٹھائے جائیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ جیسے کوئی جن زدہ شخص ہوتا ہے، جیسے کوئی پاگل شخص ہوتا ہے، ویسے ہی کل قیامت کے دن سود خوروں کو اٹھایا جائے گا۔ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوں گے، پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہوں گے۔ جیسے ایک جن زدہ شخص ہوتا ہے، جیسے ایک پاگل شخص ہوتا ہے، ویسا ہی وہ بہیو کر رہے ہوں گے۔ ایسا کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ایسا اس لیے کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے۔ بیع مطلب خرید و فروخت، ہم عموماً اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بے نامہ، جو کہ خرید و فروخت کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، سیل ایگریمنٹ، اس کو بھی ہم بے نامہ کہتے ہیں۔ بے کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، تجارت۔ تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو بے ہے، ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ بھی تو سود کی طرح ہی ہے۔ بات تو یہ کہ یہ کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو، بات تو یہ کہ یہ فرق تو کوئی نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں۔ جیسے فرض کریں کہ آپ میں سے کوئی شخص 1,00,000 روپے قرضہ لیتا ہے، اور اس شرط پر قرضہ لیتا ہے کہ سال کے بعد 1,20,000 ادا کرے گا، تو یہ جو اضافی رقم ہے 20,000، یہ سود ہے، ربا ہے۔ لیکن آپ اس کو دوسری نگاہوں سے دیکھیں، ایک دوسری مثال لے لیں جس میں آپ 1,00,000 کی چیز 1,20,000 میں خریدتے ہیں، تو دیکھا جائے تو دونوں میں ریزمبلنس کافی ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں آپ کو 1,00,000 آپ لے رہے ہیں، ایک جگہ پر آپ 1,00,000 قرضہ لے رہے ہیں تو دوسری جگہ پہ 1,00,000 کی آپ چیز لے رہے ہیں، اس کو 1,20,000 میں خرید رہے ہیں آپ۔ 20,000 کا جو پروفٹ ہے وہ دونوں صورتوں میں ایک طرف قرض دینے والا 20,000 پروفٹ کما رہا ہے اور دوسری طرف بیچنے والا 20,000 پروفٹ کما رہا ہے۔ دیکھیں تو دونوں ٹرانزیکشن سیم ہے۔ اور یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس زمانے میں جو نان مسلمز تھے، جو مشرکین تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ بیع اور ربا دیکھا جائے تو دونوں سیم چیزیں ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، ظاہری طور پر کوئی فرق نہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آگے فردر کلیریفائی کر رہا ہے۔ آگے آپ پڑھیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے بیع کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا۔ بظاہر دونوں سیم ہیں، لیکن ہم بیع کو اس لیے جائز سمجھیں گے کیونکہ اللہ نے اس کو حلال کیا، اور ربا کو اس لیے حرام سمجھیں گے کیونکہ اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہی ایک مسلمان کی سمجھ لیں کہ بیسک زندگی کا ہدف یہ ہے کہ اپنے جو اعمال ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکے، جس چیز کی اجازت دی ہے اس کو ہم کریں۔ بظاہر ہمیں دونوں چیزیں سیم لگ رہی ہیں، لیکن کیا ہے، ہم بیع کو حلال سمجھیں گے کیونکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام سمجھیں گے اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے۔ آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر آج بھی اگر آپ اپنے ٹرانزیکشن کو ربا سے نکال کر بیع میں لے کے جائیں تو وہ حلال ہو جائے گا، اور یہی اسلامک بینکنگ کی اصل بنیاد ہے جس پر انشاءاللہ فردر ہم روشنی ڈالیں گے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور جس تک اللہ کی یہ نصیحت پہنچ جائے اس کے لیے جو گزر گیا سو گزر گیا، یعنی جو پیچھے اس نے جو سود کھائے ہیں وہ اس کو معاف ہیں۔ اس سے پہلے اگر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ سود حرام ہے، ربا حرام ہے، اور وہ حرام کھاتا رہا،
تو جو گزر گیا سو گزر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دے گا، اور وہ جو پیسہ اس نے لیا ہے وہ اس میں تصرف بھی کر سکے گا. جو گزر گیا، ما سلف کا مطلب یہ کہ جو گزر گیا سو گزر گیا، لیکن اب سے آگے اس نے بچنا ہے. ٹھیک ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی سری آیتوں کے بعد بھی نافرمانی کرے تو وہ جہنم کا، اس کو جہنم میں جھونکا جائے گا. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہاں پر فقہا یہ بھی فرماتے ہیں، مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیگر گناہان کبیرہ کو دیکھیں تو اس قدر سخت الفاظ استعمال نہیں کیے گئے. یعنی کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملتا کہ زنا کا مرتکب شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. آپ کو کہیں بھی نہیں ملتا کہ چوری کرنے والا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ملے گا. کفار کے لیے ملتا ہے، لیکن مسلمانوں میں سے جو گناہان کبیرہ انجام دیتے ہیں ان کے لیے کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. لیکن یہ سود خوری ایسا گناہ ہے جس کا انجام دینے والا کفار کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اسی طرح سے جیسے کہ آپ نے پچھلے سیشن میں یقیناً مظہر صاحب نے بتایا ہوگا کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اجتماعیت کی بہت اہمیت ہے. سود خوری وہ گناہ ہے جس میں بندہ نہ صرف اپنے لیے گڑھا کھودتا ہے بلکہ اپنے پوری سوسائٹی کے لیے گڑھا کھودتا ہے. تو اس لیے اس کی شدت زیادہ ہے. اچھا، یہ تو تھی آیت نمبر 275. میں نے آپ سے عرض کیا تھا 275 سے لے کے 279 تک بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن بیچ کی آیتیں چونکہ نارمل آیتیں تھی اس لیے میں نے سکپ کیا اور میں ڈائریکٹلی سورہ بقرہ کی 278 اور 279 پہ آیا ہوں، اور بہت اہم آیتیں، اس پر غور کیجئے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود میں سے رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، یہ جہاں تک آیتیں نازل ہوئی اس سے پیچھے تم اگر سود خوری کرتے رہے تو ٹھیک ہے، ما سلف گزر گیا. لیکن اب چونکہ تمہارے سامنے کھلی سری نصیحت آ چکی ہے تو اس سے عبرت پکڑو اور سود خوری سے باز آؤ. چھوڑ دو جو تمہارے اوپر تم نے جن سے سود لینا ہے ان کو چھوڑ دو، معاف کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. مومن کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتا ہے. لہٰذا اگر تم مومن ہو تو یہ سود خوری چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر شدت سے اللہ تعالیٰ سود خوری کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، اور کس قدر شدید لہجہ یہاں پر اختیار کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ سود خوری حرام ہے اس کے باوجود بھی وہ عمل کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے صرف پرنسپل لینا جائز ہے. رأس المال عربی میں اصل سرمایہ کو کہتے ہیں. رؤوس اموالکم اس کی جمع ہے، یعنی جو اصل سرمایہ ہے تمہارا، جو تم نے قرض دیا ہے، پرنسپل، صرف وہ لے سکتے ہو تم، اس سے اضافہ لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اچھا، میں یہاں پر ایک نقطہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں سود کے معاملے میں کافی میری سٹڈیز رہی ہیں کافی طویل عرصے سے، تقریباً کم سے کم و بیش 20 سال ہو گیا کہ اس موضوع پر لٹریچر پڑھتا بھی رہتا ہوں، اس کے علاوہ غور و فکر بھی میرا جاری ہے. تو ایک وقت میرا ایسا بھی آیا کہ جب میں یہاں پر ان فقہا سے یا ان علماء سے جو کہ سود کی وہ والی تعریف کرتے ہیں جو کہ ذرا سا ہٹ کے ہوتا ہے، جس کے تحت سمپل انٹرسٹ جائز ٹھہرتا ہے، مجھے ان کی رائے میں مطلب تھوڑی سی لگتی تھی کہ یار ان کی رائے زیادہ مناسب ہے، تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار تھا. لیکن جب میں نے اس آیت پر غور کیا، یقین کریں میری کنفیوژن دور ہو گئی. اگر میں اس وقت مختلف نظریات پڑھنے کی وجہ سے، چونکہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب مختلف نظریات پڑھتے ہیں تو آپ تھوڑا سا یہ کہ 50-50 ہو جاتے ہیں، تو وہ والی کیفیت تھی. یہاں اس آیت کو پڑھنے کے بعد یقین کریں میرے سامنے بالکل واضح ہو گئی بات کہ اتنی واضح بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پرنسپل ہی جائز ہے، پرنسپل سے اوپر کچھ بھی جائز نہیں. تو سود کی جو تعریف ہمارے مشہور فقہا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے، وہ رائے مجھے اس آیت کے مطابق زیادہ بہتر لگتی ہے. اور وہ چونکہ ہمارے میجورٹی علماء کی ہے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، اہل سنت سے ہو، احناف سے ہو، آپ جعفری ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، میجورٹی جو اسکالرز ہیں
وہ سود کی وہی تعریف کرتے ہیں جو آپ جانتے ہیں انشاءاللہ، جس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ تو تھی قرآن کی آیتیں جن کا میں نے تھوڑا سا آپ کو اشارہ کیا اور تھوڑا سا بریف کیا۔ تفسیر میں جائیں تو بہت ڈیٹیل ہے، تفصیلات کو میں اسکپ کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں تاکہ ہم اپنے موضوع کو ٹائم پر ختم کر سکیں۔ کچھ احادیث ہیں ربا پر، تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو کہ ہمارے یہاں معصومین علیہ السلام سود کے بارے میں، سود خوری کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت ڈھیروں سینکڑوں روایتیں، لیکن اس میں سے چند میں نے چن کر یہاں پر آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 1 درہم ربا 70 دفعہ محرم عورتوں سے زنا کرنے سے بدتر ہے۔ یہ حدیث فروع کافی میں ہے اور صحیح کے درجے پر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سود خوری کس قدر بڑا گناہ ہے، اور ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور ائمہ اہل بیت اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر یہ دوسری حدیث ہے، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، اسے فروخت کرنے والے پر، اس کی کتابت کرنے والے پر اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی۔ اس کے بعد پھر یہ دوسری جو حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سود کھانے والا، سود دینے والا، اس معاملے کی کتابت کرنے والا، اس کو لکھنے والا یعنی کہ، اور اس کے گواہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ تو فقط سود خوری گناہ نہیں ہے، جو سود دے رہا ہے وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اس معاملے کی معاونت کرنے والے تمام اشخاص، تمام افراد اس میں برابر ہیں۔ اس میں اس کی کتابت کرنے والے، ٹرانزیکشن کو مارکیٹنگ کرنے والے، دونوں کو لا کر سامنے بٹھانے والے، ان کے درمیان گواہ بننے والے، سب کے سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدترین کمائی سود کی کمائی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، پہلے فقہ کی تعلیم حاصل کرو۔ یہ حضرت علی نے 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا، پہلے فقہ کی تعلیم حاصل کرو پھر تجارت شروع کرو۔ 3 دفعہ یہ بات آپ نے دہرائی، اور پھر فرمایا خدا کی قسم، اس امت میں سود سیاہ پتھر پر چلنے والی چونٹی سے بھی زیادہ پنہان ہے۔ اس امت میں جو خطرہ ہمیں نظر آتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کو اس امت کے متعلق جو خطرہ تھا وہ سود خوری کا تھا، کہ اس جال سے ہم بچ نہیں سکتے، اور یہ اس قدر پوشیدہ ہے کہ جیسے اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر کوئی چونٹی چل رہی ہو تو آپ کو چونٹی کا پتہ ہی نہیں چل سکتا، اس طرح سے اس امت میں سود رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی بھی سود سے بچ نہیں سکے گا، اور اگر کوئی بچ بھی جائے تو اس کے غبار سے ہرگز نہیں بچے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زمانہ آج کل ایسا ہی ہے کہ اس قدر زیادہ ہمیں اس کیپٹلسٹ سوسائٹی میں اس قدر زیادہ ہمیں ان چیزوں میں الجھایا گیا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں سکتے، اس کے غبار سے بھی نہیں بچ سکتے۔ پھر اگلی جو آخری حدیث ہے، حشام بن حکم جو کہ صحابی تھے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سود کے حرام ہونے کی علت پوچھی، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا تاکہ لوگ حرام کے بجائے حلال اور سود کے بجائے تجارت کے جانب آئیں۔ تو یہ علت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں قرض کی بڑی اہمیت ہے، قرض دینے کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیں، آپ صدقہ دیتے ہیں بہت بہتر، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں بہت بہتر، لیکن جو اصل اجر ہے وہ قرض دینے کا ہے۔ آپ سے قرض ہمیشہ سفید پوش شخص مانگے گا، جو مدد کا طالب ہے، جو آپ سے مدد چاہ رہا ہے، امداد چاہ رہا ہے، وہ تو اس کی تو عزت نفس تو اس طرح سے نہیں ہے، وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے اور آپ مدد کر دیں گے چلا جائے گا۔ لیکن ایک سفید پوش شخص آپ سے کبھی بھی مدد نہیں مانگے گا، وہ آپ سے ہمیشہ آپ سے قرض مانگے گا، قرض طلب کرے گا۔ سفید پوش شخص ہے، اس کی نیت بھی ہوگی ادا کرنے، یہ نیت نہیں بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ احسان کا معاملہ کریں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے لیے خیال رکھنا چاہیے اور قرض دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس معاشرے میں ہم ایک دوسرے سے پیسے ادھار لیے بغیر چل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرض کو ایک احسان کا معاملہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ تجارت کا بیس بنے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ قرض سے لوگ کمانے لگیں، اور قرض ایک احسان کے بجائے
سمجھ لیں کہ ایک تجارت کی شکل اختیار کر لیں. ظاہر ہے جب سود خوری معاشرے میں رائج ہو جائے گا تو کون دوسرے شخص کو قرض الحسنہ دے گا؟ قرض حسنہ سے مراد وہ قرض ہے جس پر سود نہیں ہوتا. ہمارے یہاں عموماً قرض حسنہ سے مراد وہ قرض سمجھا جاتا ہے جس کو لے کر آپ دینا بھول جائیں، اس کو کہتے ہیں کہ قرض حسنہ ہے. حالانکہ قرض کی یہ تعریف درست نہیں ہے. قرض حسنہ وہ قرض ہے جس میں کوئی سود نہیں ہوتا، یعنی بلا سود قرضہ جو دیا جاتا ہے اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. وہ لوٹانا آپ پر واجب ہے، لازم ہے، اس کو لے کر آپ نے بھول نہیں جانا، آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام قرض دینے والے کے لیے رکھے ہیں تو قرض لینے کے والے کے لیے بھی احکام رکھے ہیں. ایک طرف قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم قرض دو، تو لینے والے کو بھی یہ حکم ہے کہ فوراً سے بیشتر اس قرض کو ادا کرو. ایک جگہ پر معصوم علیہ السلام سے معصوم سے حدیث ہے، رسول اللہ سے بھی مختلف جگہوں پر مختلف منابع میں یہ حدیث ہے کہ ایک درہم قرض دینا صدقہ دینے سے 18 گنا زیادہ افضل ہے. اس قدر زیادہ اس کی تائید ہے. تو یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں سود خوری سے ممانعت کی علت کیا ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ قرض کو ایک تجارت کا بیس بنا دیا جائے اور لوگ اس میں انوالو ہو جائیں اور معاشرے میں یہ احسان کا معاملہ ختم ہو جائے. اب ہم آتے ہیں ربا کی طرف. فقہائے کرام نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں سود کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک وہ ربا ہے جو کہ ٹریڈنگ میں ہوتی ہے، سیل ٹرانزیکشن میں ہوتی ہے، بارٹر سسٹم میں یہ ربا ہوتا ہے جب گڈس کو گڈس کے عوض ایکسچینج کرتے ہیں. اس کو ربا المعاملہ بھی کہتے ہیں، اس کو ربا الفضل بھی کہتے ہیں. آپ اہل سنت زیادہ تر ربا الفضل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اہل تشیع کے ہاں یہ ربا المعاملہ کے نام سے زیادہ رائج ہے. بات ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا. پھر دوسری جو قسم ہے سود کی اس کو کہتے ہیں ربا القرض. قرض کی صورت میں جو ربا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ربا القرض. اس کا ایک دوسرا نام ربا النسیہ بھی ہے، اس کا ایک نام ربا الجاہلیہ بھی ہے، مختلف نام ہے. ٹھیک ہے. اہل سنت اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ قرآن میں جس سود سے منع کیا گیا ہے وہ قرض والا سود ہے. اور ربا المعاملہ کو یعنی اوپر والی جو ربا ان سیل، اس کو وہ کہتے ہیں ربا الحدیث بھی کہتا ہے. یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ اس ربا سے جو ممانعت ہے وہ حدیث میں ہے. لیکن اہل تشیع اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں کرتے. ان کے حساب سے جہاں جہاں سود کی ممانعت ہے اس میں یہ دونوں قسم کے سود شامل ہیں. سود کی تیسری قسم ہے ڈیلیڈ اور لیٹ پیمنٹ کی صورت میں آپ جو اضافہ کرتے ہیں اس کو، وہ بھی سود کی ایک قسم ہے. تو یہ سود کی براڈر وے میں 3 اقسام ہیں. انشاءاللہ میں اس کی آگے وضاحت کرتا ہوں. سب سے پہلی ٹائپ لیتے ہیں ربا ان سیل یا ربا ان ٹریڈ، بارٹر سسٹم میں ربا. اس کی اپلیکیشن کرنٹ دنیا میں اتنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو ذرا ایک اوور ویو لے کر آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے ربا المعاملہ یعنی معاملہ ہو، ربا کی جو گنجائش بنتی ہے وہ ہینڈ ٹو ہینڈ ٹرانزیکشن میں بنتی ہے، جہاں بارٹر سسٹم میں ایک گڈس کو دوسرے گڈس کے عوض آپ ایکسچینج کر رہے ہو. تو جب بھی آپ سملر گڈس کا ایکسچینج کریں گے، جب بھی سملر گڈس آپس میں تبادلہ کریں گے ہینڈ ٹو ہینڈ کیش کی صورت، یعنی آن ہینڈ، یعنی سمجھ لیں کہ آن سپاٹ اگر آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو یہ والا ربا وہاں پر آ جاتا ہے. جہاں پر بھی سملر کوموڈیٹیز ہوں اور وہ کوموڈیٹیز یا تو ویٹ کی جاتی ہوں یا میجر کی جاتی ہوں. آپ کے یہاں جو گڈز ہیں اس کو سمجھ لیں کہ ناپنے کے 2-3 پیمانے رائج ہیں. یا تو آپ اس کو ویٹ کریں گے یا تو آپ اس کو میجر کریں گے. جیسے کپڑا ہے، کپڑا گز کے حساب سے بکتا ہے، میٹر کے حساب سے بکتا ہے. یا لکوڈز ہیں جن کا آپ لیٹر کے حساب سے بیچتے ہیں. آپ دودھ والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ مختلف پیمانے رکھے ہوتے ہیں، 1 لیٹر کا، آدھے لیٹر کا، 1 پاؤ کا. تو وہ میجرمنٹ ہے، بیسیکلی وہ ویٹ نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر ربا المعاملہ وہاں پر ان چیزوں میں رائج ہے جن کو یا تو ویٹ کیا جاتا ہے یا جن کو میجر کیا جاتا ہے. جن کو کاؤنٹ کرتے ہیں یا جن کو دیکھ کر آپ ٹریڈ کرتے ہیں اس میں یہ سود نہیں ہوتا. یہ سود وہاں پر ہے جہاں پر گڈس کو آپ وزن کرتے ہو یا ناپتے ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ گندم کو گندم کے بدلے تبادلہ کریں گے تو اضافے کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے. سیم ویٹ میں ہوگا، سیم کوانٹٹی سیم ویٹ میں ہوگا. اگر آپ چاول کو چاول کے ساتھ کرتے ہیں تو سیم میں کریں گے.
کھجور کو کھجور کے ساتھ کرتے ہیں تو سیم ویٹ میں کریں گے, ایک طرف ویٹ زیادہ ایک دوسری طرف کم ہے تو یہ سود ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک ویٹ اعلیٰ قسم کا ہو اور دوسرا ویٹ اعلیٰ قسم کا نہ ہو. یہ مثال کے طور پہ جیسے کھجور ہیں, کھجور اجوا کھجور بہت مہنگی کھجور ہے, اس کو آپ شکر کے کھجوروں کے ساتھ تبادلہ کریں گے تو ظاہر ہے اجوا کھجور اور شکر کے کھجوروں میں فرق ہے. لیکن جب بھی آپ ہینڈ ٹو ہینڈ کریں گے تو آپ کے لیے اضافے کے ساتھ یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا. یعنی 10 کلو شکر کے کھجور دے کر 5 کلو اجوا کھجور لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ربا ہے, ربا المعاملہ ہے. ہینڈ ٹو ہینڈ ٹرانزیکشن میں اس اضافے کی ممانعت ہے. اس کو جائز کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 5 کلو شکر کی کھجور کا الگ معاملہ کر لیں, 10 کلو اجوا کھجور کا ایک الگ معاملہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر جو ربا ہے وہ صرف ان چیزوں میں ہے جو کہ جن کو ویٹ کیا جاتا ہے یا میجر کیا جاتا ہے, لیکن ربا ان چیزوں میں نہیں ہے جن کو کاؤنٹ کرتے ہیں. مثلا انڈے آپ جب بھی لیتے ہیں کلو کے حساب سے نہیں لیتے, انڈے آپ لیتے ہیں, آپ کی سوسائٹی میں انڈے لیے جاتے ہیں کاؤنٹ کر کے, درجن کے حساب سے لیے جاتے ہیں. آپ کے یہاں کیلے ہیں, کیلے درجن کے حساب سے بکتے ہیں. گاڑیاں ہیں, موبائل ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ ویٹ نہیں کرتے, میجر نہیں کرتے. گاڑیوں کو آپ دیکھ کے خریدتے ہیں, اس کا ماڈل دیکھیں گے, اس کی آپ یہ دیکھیں گے کہ کس قدر یہ صحیح سلامت ہے, مطلب دیکھ کر آپ اس کا سودا کرتے ہیں. موبائل بھی اسی طرح سے, گھر بھی اسی طرح سے, جانور بھی اسی طرح سے. تو یہ جو چیزیں ہیں جن کو آپ نہ ویٹ کرتے ہیں نہ میجر کرتے ہیں, ان میں اضافہ جائز ہے. یعنی آپ 10 درجن انڈے دے کر آپ 15 درجن انڈے خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اجازت دی گئی ہے. احادیث میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جہاں پر معصوم نے معدودات میں, یعنی جن کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے یا جو ادر دین موزونات یا مکیلات ہیں جن کو میجر یا ویٹ کیا جاتا ہے, ان کے علاوہ جتنا بھی ہے اس میں اضافے کی اجازت دی گئی ہے. لہٰذا یہاں پر ربا جائز ہوگا. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جب یہ پوائنٹ آتا ہے تو وہ علت پوچھتے ہیں کہ آخر علت کیا ہے. دیکھیں, شرعی احکامات کی سب کی علت آپ کو پتا ہو یہ ضروری نہیں. شرعی احکامات میں ہمارا جو کام ہے وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل ہے. اگر ہم تک یہ ثابت ہو جائے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے تو اس پر ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اس کی علت ہمیں سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہو تب بھی ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا ہینڈ ٹو ہینڈ ٹرانزیکشن کی صورت میں ربا. اگر آپ ڈیفرڈ ٹرانزیکشن کرتے ہیں, یعنی کہ آپ نے ایک کوموڈیٹی ابھی دیا اور اس کے عوض جو کوموڈیٹی ہے وہ کچھ عرصے کے بعد لے رہے ہیں, تو یہاں پر بھی ربا ہوگا. جب بھی ڈیفرڈ ٹرانزیکشن سیم کوموڈیٹیز میں اور ڈیفرڈ ٹرانزیکشن آف 2 سیم کوموڈیٹیز وچ آر ویٹ اور میجر, اس میں ربا ہوتا ہے. یعنی کہ 10 کلو گندم دے کر 20 کلو گندم ادھار پر لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, یہ ربا ہو جائے گا. دوسری جو قسم ہے ڈیفرڈ ٹرانزیکشن آف 2 ڈفرنٹ کوموڈیٹیز وچ آر ویٹ اور میجرڈ, 2 ڈفرنٹ کوموڈیٹیز ہیں لیکن ان کا جو تبادلہ ہے وہ ڈیفرڈ صورتوں میں ہو رہا ہے. یعنی 10 کلو گندم دے کر آپ 15 کلو رائس یا چاول لے رہے ہیں. تو یہ چونکہ ڈیفرڈ ہے اور یہ دونوں وہ کوموڈیٹیز ہیں جن کو ویٹ یا میجر کیا جاتا ہے, تو یہاں پر بھی ربا ہوگا, یہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں, یہاں پر میں جتنے بھی احکامات بتا رہا ہوں میجورٹی آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی ہوگا تو میں انشاءاللہ مینشن کر دوں گا, لیکن چونکہ ان کی تقلید زیادہ ہوتی ہے اور ان کے یوں سمجھ لیں کہ ان کے احکامات اویلیبل ہیں, اس لیے میں نے بیس آیت اللہ سیستانی کو بتایا. جہاں اختلاف ہوگا وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ, وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں گا. تو جہاں پر 2 سیم کوموڈیٹیز ہوں اور ان کا ادھار میں معاملہ کر رہے ہوں تو وہ ربا ہے. اگر سیم کوموڈیٹیز نہ بھی ہوں تب بھی چونکہ اگر وہ ویٹ یا میجر کیے جاتے ہیں تو بھی حرام ہے, وہ ربا ہے. لیکن اگر ڈیفرڈ ٹرانزیکشن آف 2 سیم کوموڈیٹیز وچ آر ناٹ ویٹ اور میجر, یہاں پر وہ جو چیزیں ادر دین میجرمنٹ یا ویٹ تھیں, معدودات ہوتی تھیں یا جن کو ویٹ یا وزن یا ناپا نہیں جاتا تھا, ان کی ہم نے اوپر اجازت دی تھی ان ہینڈ ٹو ہینڈ ٹرانزیکشن میں. یہاں ادھار کی صورت میں وہ بھی حرام ہوگا, وہ بھی ربا ہے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے, حرام ہے, یہ ربا المعاملہ ہے. تو یہ بریفلی میں نے آپ کو بتایا, ورنہ یہ ربا المعاملہ کا ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر کئی سیشنز لیے جاتے ہیں. ہم زہرا اکیڈمی میں جب بھی میں ربا پر میرے لیکچرز ہوتے ہیں تو کم سے کم 2 سیشنز تو میرے ربا المعاملہ پہ ہوتے ہیں, بہت ڈیٹیلڈ ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف, ربا ان قرض.
یہ سب سے اہم ٹائپ آف ربا ہے. اور کنٹمپریری آج کل کے زمانے میں جب ہم سود کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہ والا ربا ہوتا ہے. اور آج کل کی سوسائٹی میں زیادہ تر یہی ربا رائج ہے، ربل معاملہ اتنا رائج نہیں. یہاں پر میں نے جو ڈیفینیشن لی ہے آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل سے، یہ ڈیفینیشن لی ہے ربا کی. اور نیچے جو انگریزی میں نے لکھا یہ اسی کا سمجھ لیں ترجمہ ہے، لیکن یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو تعریف ہے وہ میں نے سامنے رکھی ہے. تو آپ ان دونوں کو میں آپس میں کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں کہ کس قدر یہ دونوں آپس میں سملر ہیں. اچھا، یہاں پر فارسی میں یہ ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ربا در قرض عبارت است از این که قرض دهنده در ضمن عقد قرض زیاده‌ای را که دارای ارزش مالی است بر عهده قرض گیرنده شرط نماید. مطلب یہ کہ قرض میں ربا القرض وہ ربا ہے جہاں پر قرض دینے والا اپنے کانٹریکٹ کے ضمن میں، اپنے عقد کے ضمن میں اضافے کو وہاں پر شرط کر رہا ہے کہ آپ یہ جو پرنسپل میں دے رہا ہوں اس پر آپ اضافے کے ساتھ مجھے لوٹائیں گے. اور یہ زیادتی کیا ہے کہ دارائے ارزش مالی است، یعنی کہ یہ وہ اضافہ ہے جس کی مالی طور پر کوئی حیثیت ہے. ٹھیک ہے، اس کی میں انشاءاللہ آگے چل کے وضاحت کروں گا. اور یہ قرض لینے والے پر شرط کیا جا رہا ہے، قرض دینے والا قرض لینے والے سے شرط کر رہا ہے. مانند این کے از وی بخواهد مبلغی را پیش از آنچه قرض گرفته به وی پس دهد. یعنی مطلب یہ نکلا کہ جو وہ مبلغ، جو وہ اماؤنٹ جو وہ لے رہا ہے اس سے زیادہ وہ ادا کرے گا، واپس دے گا. تو یہ ڈیفینیشن آیت اللہ سیستانی کی ہے. نیچے یہ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو ڈیفینیشن ہے، اینی ٹرانزیکشن آف لون ویئر دا پیمنٹ آف این ایڈیشنل اماؤنٹ آن دا پرنسپل از میڈ کنڈیشنل ٹو دا ایڈوانس آف سچ لون از کالڈ ربا. کہ وہ لون کی ٹرانزیکشن جہاں پر اضافے کی شرط رکھی جائے، پرنسپل پر اضافے کی شرط رکھی جائے، ٹو دا ایڈوانس آف سچ لون از کالڈ ربا. یہ کم و بیش وہی تعریف ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یعنی کہ ربا اس کی 2-3 شرائط ہیں. ربا ہوگا ہمیشہ لون میں، قرض میں. قرض کے علاوہ ربا القرض، یہاں پر جب ہم ربا القرض کہتے ہیں تو وہ لون میں، لون کی صورت میں، ادھار کی صورت میں ہوگا. پہلی شرط یہ کہ وہ لون ہو، قرض ہو. دوسرا یہ کہ پہلے سے پری ایگریڈ ایڈیشنل اماؤنٹ شرط کی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ شرائط اگر اس میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ربا کی تمام شرائط اس میں موجود ہیں. تو یہ اگر یہ شرائط موجود ہیں تو اس ٹرانزیکشن کو آپ ربوی کہیں گے، اس کو آپ انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن کہیں گے. یہ تو ہو گئی تعریف. اس میں تھوڑی سی اگر ایکسس کو میں یہاں پر ڈیفائن کرنا چاہوں تو قرض کی صورت میں جو اضافہ آپ لے رہے ہیں اس کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں. یعنی آپ اضافہ جو لے رہے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیٹری مطلب پیسوں کی شکل میں لیں. مثلا آپ 1 لاکھ اگر دیتے ہیں اور 1,20,000 کا مطالبہ کرتے ہیں، کنڈیشن لگاتے ہیں، تو یہ 20,000 روپے تو سود ہے، لیکن سود کے لیے رقم کی صورت میں ہونا ضروری نہیں ہے. اسی چیز کی وضاحت کے لیے یہاں پر میں نے چونکہ انگریزی سے زیادہ یہ الفاظ اردو میں زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ شرعی ٹرمز ہیں یہ، اس لیے میں نے اس کو اردو میں رکھا ہے. جو اضافہ ہے اس کی تقریباً یہاں سمجھ لیں کہ 5 اقسام ہیں، 5 اقسام کی گئی. اضافہ عینی، اضافہ عینی سے مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا اضافہ جو کہ مال کی صورت میں ہے، یا پیسوں کی صورت میں ہے، یا گڈس کی صورت میں ہے. مثلا 1 لاکھ روپے قرض دے کر 1,20,000 سود ہے. 1 لاکھ قرض دے کر اس کے اوپر جو اضافہ ہے، یہ آپ فرض کریں کہ 20,000 کا موبائل آپ اضافہ رکھ لیں. آپ یہ شرط کریں کہ 1 لاکھ روپے میں دے رہا ہوں، بشرطے کہ جب لوٹاؤ تو مجھے ایک موبائل کے ساتھ لوٹانا، 20,000 کی ایک موبائل کے ساتھ لوٹانا. ٹھیک ہے، تو یہ پیسوں کی صورت میں ضروری نہیں ہے، کسی بھی مال کی صورت میں ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں اضافہ عینی. کسی بھی مال کی صورت میں آپ اضافہ کر کے لوٹائیں گے تو وہ سود ہے. دوسری جو قسم اضافہ عملی. اضافہ عملی سے کیا مراد ہے کہ آپ مال میں تو کوئی اضافہ نہیں دے رہے، لیکن قرض لینے والا قرض دینے والے کے حق میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اس کو بینیفٹ دے جاتا ہے.
اس کی فردر دو قسمیں، اضافہ عملی غیر عبادی. اس کا مطلب یہ کہ وہ اضافہ جس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے. مثلا قرض دینے والا قرض لینے والے کو، مطلب ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو کہ 1 لاکھ روپے قرض دیا جا رہا ہے اور اس کی عوض جو قرض دینے والا ہے وہ اس کے گھر پہ آ کے صفائی کرے گا، یا اس کے ایک برتن دھوئے گا، یا اس کو آفس ڈراپ کر دیا کرے گا، یا کوئی اور کام اس کے لیے انجام دے گا. یہ بھی سود ہے، یہ بھی ربا ہے. ٹھیک ہے، اضافہ عملی کہتے ہیں اس کو. اور جو عبادت کے علاوہ ہے، جو نارمل روٹین میں آپ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اضافہ عملی غیر عبادی. اور دلچسپ بات یہ کہ اضافہ عملی عبادی بھی ہو سکتا ہے. مثلا 1 لاکھ روپے قرض دیا اور یہ شرط رکھی کہ قرض لینے والا اپنے مرحومین کے لیے، اس کے مرحومین کے لیے، قرض دینے والے کے مرحومین کے لیے فرض کریں کہ روزہ رکھے گا، یا اس کے قرض دینے والے کے کچھ والد اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے ذمے کچھ روزے تھے، تو وہ اس کے عوض روزہ رکھے گا یا اس کے عوض نمازیں پڑھے گا. تو یہ اضافہ عملی عبادی ہے، یہ بھی سود ہے اور جائز نہیں. ٹھیک ہے. پھر اگلی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں اضافہ صفتی. اضافہ صفتی نام سے جیسا کہ واضح ہے کہ جو مال آپ قرض پہ دے رہے ہیں، لینے میں اس مال کے لیے کوئی آپ صفات مقرر کریں کہ میں جب لوں گا تو اس طرح سے لوں گا. مثلا آپ نے 1 لاکھ قرضہ دیا اور یہ شرط رکھی کہ جب لوٹایا جائے گا تو 1 لاکھ کڑک نوٹ لوٹائے جائیں گے، نئے صاف ستھرے نوٹ لوٹائے جائیں گے. تو یہ بھی سود ہے اور حرام ہے، اضافہ صفتی بھی حرام ہے. یا یوں فرض کر لیں کہ 1 لاکھ قرضہ دیا تو مجھے 10 کی شکل میں چاہیے، نئے نوٹوں کی صورت میں، تو یہ اضافہ صفتی ہے، حرام ہے. اس کے بعد پھر اضافہ منفعت. اضافہ منفعت یہ ہے کہ قرض دیا جائے اور ساتھ میں اس قرض لینے والے کا کوئی گھر ہے یا اس کی گاڑی ہے تو وہ اپنی تحویل میں لے لیا جائے، کہ گھر پہ رہنے لگ جائیں آپ، اس کی گاڑی کو استعمال کرنے لگ جائیں، اس کی کسی ایسٹ سے آپ منفعت اٹھانے لگ جائیں. اس کو کہتے ہیں اضافہ منفعت. پھر ہے اضافہ حکمی. اضافہ حکمی سے مراد وہ اضافہ ہے جہاں پر قرض دینے والا کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کرے جو کہیں نہ کہیں اس کو بینیفٹ دے جائے. مثلا قرض اس شرط پر دے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی تو قرض دینے والا بھی اس کو قرض دے گا. یعنی کہ میں آپ سے اس شرط پر میں آپ کو قرضہ دوں کہ کل کو مجھے ضرورت پڑی تو آپ بھی مجھے قرضہ دیں گے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی سود ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے. کس قدر یہاں پر تفصیلی احکامات ہیں شریعہ میں کہ جس کو آپ دیکھیں کہ عام لوگوں کو ہمارے نہیں پتا. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی ٹرانزیکشن کرنے جائیں، کوئی بھی آپ معاملہ کرنے جائیں تو احکامات اس کے سیکھ لیے جائیں. ہمارے ہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ان چیزوں پر بڑا زور ہے اور اس کے احکامات تو ہمارے ہاں علماء کرام ماشاءاللہ بتاتے ہیں، لیکن یہ احکامات نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے قوم کو کوئی اس وقت اویئرنیس نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں نہ کہیں سود خوری میں ملوث ہو رہے ہوں، وہ گناہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب جہنم میں رہیں گے. کس قدر اہم وہ ہے، یہ پوائنٹس ہیں لیکن عموماً بتائے نہیں جاتے. تو اضافہ حکمی آپ کو کلیئر ہو گیا کہ جہاں پر بھی یہ شرط رکھی جائے کہ میں قرض دوں گا اس شرط پہ کہ آپ بھی مجھے قرضہ دیں گے. اس کی ایک میں دوسری مثال دیتا ہوں کہ عموماً بینکوں میں ہوتا ہے کہ جب وہ لون دیتے ہیں تو اس کے اکاؤنٹ پہ بلاک لگاتے ہیں، لین مارک کرتے ہیں یا بلاک لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اگر فرض کریں کہ اس پہ کوئی سود نہیں ہے، اضافہ نہیں ہے، لیکن صرف یہی بلاک لگانا یا یہی لین مارک کرنا کہ وہ اس میں سے کوئی وڈرا نہ کر سکے، یہ بھی اضافہ حکمی ہے، یہ بھی سود ہے. ایک تو وہ اضافہ لے رہا ہے، وہ تو ہے ہی سود، لیکن اگر اضافہ بالفرض آپ اگنور کریں صرف فقط لین مارک یا بلاک مارک کرنے کی وجہ سے کہ وہ اپنے پیسے پر تصرف نہ کر سکے، یہ بھی سود ہے، یہ بھی انٹرسٹ ہے. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جن کو میں نے یہاں پر آپ کو بڑا ایک نچوڑ پیش کیا یہاں پر، ورنہ بہت طویل ابحاث ہیں جن کو میں نے شارٹ کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا. اچھا، there is no difference if the excess amount is being paid to someone other than the creditor. یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ آپ جو اضافہ مانگ رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، کسی اور کے لیے مانگ رہے ہیں، تب بھی یہ سود ہے.
مثلاً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں قرض دیتا ہوں لیکن تم میرے بھائی کو 20,000 روپے دے دینا، میرے والد صاحب کو 10,000 دے دینا، یا میرے دوست کو دے دینا، یا فلاں شخص کو دے دینا، یا میری طرف سے صدقہ کرنا، یا ان پیسوں سے مسجد بنوا لینا، یا ان پیسوں سے عزاداری کرنا، یا ان پیسوں سے فلاں کام کرنا. تو یہ سب بھی چونکہ سود کے ضمن میں یہ شرط کی جا رہی ہے، تو یہ بھی قرض کے ضمن میں یہ شرط کی جا رہی ہے، تو یہ بھی سود ہوگا. بینیفٹ آپ کے لیے وہ ضروری نہیں ہے، کسی کے لیے بھی بینیفٹس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوگی. اب ہم یہ جو دو ٹائپس تھی ربا کی وہ ہم نے دیکھ لی، ربا المعاملہ ہم نے دیکھ لیا، ربا القرض ہم نے دیکھ لیا. اب ہم ایک اوور ویو لیتے ہیں ربا ڈیلیٹ یا لیٹ پیمنٹس میں. یہ بھی فقہ میں بیان ہوا ہے، اس کو بھی سود کہا گیا ہے. جہاں پر بھی کسی کے ذمے کوئی دین یا کوئی ڈیٹ قرض کی وجہ سے بھی ڈیٹ کریٹ ہو سکتا ہے آپ پر، کسی سے کوئی چیز ادھار پر لیا ہے اس پر بھی ڈیٹ کریٹ ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے ایک دکان سے ادھار پر آپ نے آٹا لیا، یہ بھی ڈیٹ ہے، ادھار پر لیا اور مقرر یہ ہوا کہ آپ 10 دن میں ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ 10 دن میں ادا نہیں کرتے اور وہ شخص آپ سے اضافی پیمنٹ لینا چاہتا ہے تو یہ سود ہوگا. یہ بھی ربا ہے، یہ ربا کی تیسری قسم ہے. جہاں پر بھی کوئی ڈیٹ ہو اور وہ ڈیٹ آپ دیر کرنے کی صورت میں، لیٹ کرنے کی صورت میں ایکسٹرا چارج کیا جائے تو وہ بھی ربا ہے. If any excess amount is demanded by a creditor in case of delayed or late payment by debtor, then it is riba. جہاں پر بھی کوئی ڈیٹ کریٹ ہو اور وہ ڈیٹ مقررہ وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپ سے چارج کیا جائے یا آپ اس سے اضافی چارج کریں تو یہ بھی ربا ہے. Any kind of fine in such case is not allowed even if the debtor agrees. اگر ڈیٹر ایگری بھی کر جائے، فائن لے رہے ہیں آپ، وہ ایگری بھی کر رہا ہے، تب بھی یہ سود ہے. لینے والا دینے والا دونوں برابر کے شریک ہیں. It is applicable on all type of debt. ڈیٹ جس کو عربی میں دین کہتے ہیں، یہ ہر طرح کے دین پر ہے، چاہے وہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہو اور آپ پر ادھار قائم ہو گیا ہو، چاہے آپ نے کوئی سروسز لی ہو، یا کوئی بھی آپ نے قرض لیا ہو، یہ سب پر اپلیکیبل ہوتا ہے. However, it is allowed to fine in case of delay in delivery of goods. اچھا، کچھ چیزوں میں آپ کو اجازت دی گئی ہے، جیسے مثال کے طور پر ٹھیک ہے آپ کے اوپر ڈیٹ ہے تو اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ کوئی کام آپ کریں گے، جیسے فرض کریں کہ آپ نے کانٹریکٹر سے کانٹریکٹ یہ کیا کہ آپ کو 1 ماہ میں گھر بنا کے دے گا، تو اگر وہ 1 ماہ میں گھر بنا کے نہ دے تو آپ 1 ماہ سے اوپر اس کے ڈیلے کی صورت میں آپ اس سے ایکسٹرا چارج کر سکتے ہیں. یہ جائز ہے کیونکہ یہاں پر دین نہیں ہے، ڈیٹ نہیں ہے. ڈیٹ کی صورت میں آپ فائن لیں گے، اضافہ لیں گے تو حرام ہے، لیکن کسی کام کے لیے لے رہے ہیں تو یہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھرڈ قسم بھی آپ پر بالکل واضح ہو گئی. اب یہاں پر کچھ ہم ایکسیپشنز کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو مشہور رائے ہے ربا کے متعلق، جو کہ میں نے آپ سے عرض کیا، آیت اللہ سیستانی، مفتی تقی عثمانی، امام خمینی، جتنے بھی کنٹمپریری بڑے بڑے فقہا ہیں، وہ سود کی اسی قسم پر بلیو کرتے ہیں جو کہ میں نے آپ سے عرض کیا. اتنا زیادہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، لیکن کچھ ہمارے پاس سمجھ لیں کہ کچھ مائنورٹی ویوز ہیں، کچھ ایک آدھ ایسے علماء گزرے جنہوں نے ربا کی ایک ذرا ڈفرنٹ قسم کی تعریف کی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء جو تھے وہ جدیدیت سے زیادہ متاثر تھے، چونکہ اس زمانے میں ایک چیلنج کریٹ ہوا بینکس کا. جس طرح سے بینکس اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس زمانے میں جب بینکنگ سسٹم ہمارے مسلم کنٹریز میں آیا تو علماء کے سمجھ لیں کہ 3 گروہ پیدا ہو گئے. علماء کا ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے مطلقاً بینکنگ کو حرام کہہ دیا، یعنی ان کے حساب سے بینکنگ تو حلال ہو ہی نہیں سکتی. آج بھی ایسے سخت علماء آپ کو کہیں کہیں نظر آئیں گے جو کہتے ہیں کہ بالکل ربا اور وہ جو بینکنگ کی کوئی بھی قسم جائز نہیں ہو سکتی. کیا اسلام میں بھی کوئی بینکنگ ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کا یہ اوپینین ہوتا ہے. ایک دوسرے علماء گزرے ابھی بھی ہیں جو بعض، جنہوں نے کنونشنل بینکنگ کی جو انٹرسٹ ہے اس کو الاؤ کر دیا، مختلف دلیلوں کی بنیاد پر، جو ان کی ڈفرینٹ ریزنز تھی ان کی بنیاد پر انہوں نے مطلب کلن بینکنگ کو ہی حلال کر دیا. علماء کی ایک تیسری قسم تھی جو کہ معتدل تھی، انہوں نے نہ ایکسٹریم پہ گئے کہ ایکسٹریملی وہ تمام چیزوں کو حرام کہہ دیا، نہ انہوں نے ایکسٹریملی تمام چیزوں کو جائز کہا. انہوں نے کہا کہ بینک میں کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، جو غلط ہیں ان کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ضروری تھوڑی کہ جو ویسٹ ہمیں جو سسٹم تھے ہم اس کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر لیں، ہم اس کو اپنے اسلام کے سانچے میں، جہاں پر بھی اسلام نے ہمیں چیزوں سے منع کیا، ہم اس میں ڈھال سکتے ہیں.
تو یہ جو تیسری قسم تھی علماء کی، انہوں نے اس میں کافی کام کیا. آیت اللہ شہید باقر الصدر ایک بڑا نام ہے جنہوں نے بینکنگ پر کام کیا. بینک کے بارے میں نہ صرف انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بینکنگ بذات خود جائز ہے، ہاں کچھ ٹرانزیکشنز کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز بینکنگ ایز اٹ از اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پہلے گروہ سے بھی اختلاف کر لیا، سیکنڈ گروہ سے بھی انہوں نے اختلاف کر لیا، اور یہی ہمارے یہاں کنٹمپریری ہمارے جو میجر فقہاء ہیں وہ اسی پر قائم ہیں. البتہ بعض آراء ذرا ڈفرینٹ ہے، جس میں ایک آیت اللہ یوسف ثانی، ابھی پچھلے سال غالباً ان کا انتقال ہوا ایران میں، ایک مجتہد تھے قم میں. انہوں نے ربا کی دو قسمیں کی تھیں، ایک پروڈکٹیو ربا، پروڈکٹیو لون، اور دوسرا ایکسپلوئٹیٹیو ربا. پروڈکٹیو لون ان کے ہاں، پروڈکٹیو ربا ان کے یہاں جائز ہے. پروڈکٹیو ربا سے وہ یہ مراد لیتے تھے وہ ربا جو آپ کسی مفید کام کے لیے لیں، جیسے کوئی گھر آپ لیتے ہیں یا کوئی گاڑی لے لی آپ نے، انٹرسٹ بیسڈ لون لے لیا، اور وہ آپ نے پروڈکٹیو یا آپ نے تجارت کے لیے اپنا بزنس کرنے کے لیے آپ نے لون لیا اور اس پر آپ ربا دے رہے ہیں، تو ان کے حساب سے آیت اللہ یوسف ثانی کے حساب سے یہ جائز تھا. وہ کہتے تھے کہ وہ ربا حرام ہے، قرآن و سنت میں وہ ربا حرام ہوا ہے بیسکلی جس سے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے. مثلا کسی کو کھانے پینے کے لیے، اس مرنے کے بالکل قریب ہے، یا اس کو ویسے بھی زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، بیسکس اس کو ضرورت ہے، آپ نے اس کو انٹرسٹ پر آپ نے لون دے دیا، تو کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہی حرام ہوگا. اس کو انہوں نے ربا استہلاکی کا نام دیا، اس کو ربا ایکسپلوئٹیٹیو ربا آپ اس کو کہہ لیں انگریزی میں. تو یہ ڈفرینٹ ویوز رہے ہیں. یہ صرف بتانے کا آپ کو مختلف فلیورز دینا ہے تاکہ آپ کو علم ہو کہ اس بارے میں، ربا کے بارے میں کیا کیا یہاں پر گفتگو کی گئی ہے، کیا کیا یہاں پہ نظریات رائج رہے ہیں. لیکن معروف نظریہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، ہم اسی پر بیس کرتے ہیں اور اسی پر اسلامک بینکنگ بیس کرتی ہے. ہمیں اس قدر زیادہ یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے پاس سہولت نہیں تھی، یا ہمارے پاس سمجھ لیں کہ اسلامک بینکنگ کی صورت میں اس قدر ریفائنڈ فارم ایک سسٹم موجود نہیں تھا، تب تک تو یہ باتیں صحیح تھی. لیکن اب جب کہ ہمارے پاس موجود ہے تو کیوں نہ ہم اپنی چیزوں کو اسلامی سانچے میں ڈھال لیں. تو ہم جب بھی بات کریں گے تو ہم کنٹمپریری یا جو معروف فقہاء ہیں ان کی رائے کو ہم بیان کریں گے. اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ جامعۃ الازہر، عرب سکالرز میں جو جامعۃ الازہر ہے، یا عرب سکالرز کافی ایک تعداد ہے جو کہ ربا کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن بتاتی ہے، اور وہ کنٹمپریری جو بینکنگ کا انٹرسٹ ہے وہ ان کے نزدیک جائز ٹھہرتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی جو گفتگو کا آخری سیکشن میں. انشاءاللہ ہم وقت پہ ختم کر لیں گے. 1 گھنٹے کا سیشن تھوڑا لیٹ سٹارٹ کیا تھا، اس لیے میں تھوڑا سا اوپر ہی لے رہا ہوں. یہاں پر آخری سیکشن پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ربا کی ماڈرن امپلیکیشنز کیا ہے. ربا پر ہم نے اتنی گفتگو کی، اس کی اقسام بیان کیے، تو جدید اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہم کہتے ہیں کہ بینکنگ سسٹم میں منی کو ایز اے کوموڈٹی یوز کرتے ہیں، تو یہ جو منی کو ایز اے کوموڈٹی استعمال کرتے ہیں یہ شرعی روح کے متصادم ہے. منی کبھی بھی بذات خود سبجیکٹ میٹر نہیں بن سکتا. منی پیسہ جو ہے وہ کبھی بھی، یعنی پیسے کی بذات خود خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. پیسہ ایک میڈیم آف ایکسچینج ہے. یہ کوئی این عربی میں کہتے ہیں جو چیزیں جو اصل جو مال ہے، یعنی جو اصل جو ایسٹ ہے، یہ ایسٹ میں کبھی بھی اس طرح سے فزیکل ایسٹ میں کاؤنٹ نہیں ہوتا شرعی طور پر. تو جو منی کو ایز اے کوموڈٹی یوز کرنا ہے یہ اسلامک کنسیپٹس کے خلاف ہے. دوسری جو چیز ہے جس پر ماڈرن اکانومی بیس کرتی ہے یا فائنینشیل سسٹم بیس کرتا ہے وہ ٹائم ویلیو آف منی ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ پیسہ بذات خود ایک تولیدی فیکٹر ہے. پیسہ بذات خود اگر کچھ بھی نہ کرے تو پیسہ، اس کی ویلیو جو ہے وہ دن بدن بڑھتی ہے، چاہے آپ یوٹیلائز کریں نہ کریں. آج پیسے کی ویلیو کل کے پیسے کی ویلیو سے ڈفرنٹ ہے. ٹائم ویلیو آف منی جس کو کہتے ہیں، اس کی میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا، ماشاءاللہ آپ سب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس سے آپ واقف ہوں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اسلام کہتا ہے کہ بذات خود پیسے کی ویلیو نہیں ہے جب تک پیسے کو حلال ذرائع میں آپ استعمال نہیں کرتے. جب تک آپ اس کو حلال ذرائع میں استعمال نہیں کرتے تب تک اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس سے جب تک آپ ایسٹ نہیں خریدتے تب تک اس کی ویلیو نہیں ہے. اس سے جب تک آپ آگے بزنس جنریٹ نہیں کرتے، اس سے آپ جب تک مزاربت و مشارکت کی صورت میں آپ بزنس جنریٹ نہیں کریں گے تب تک پیسے کی اپنی کوئی ویلیو نہیں. جب ایک دفعہ یہ سرکل میں آ جائے تو پھر اس کی ایک ویلیو بنتی ہے، لیکن اس سے پہلے بذات خود پیسے کی کوئی ویلیو نہیں. اور جب وہ ایک دفعہ سرکل میں آ جاتا تو پھر وہ پیسہ نہیں رہتا، آئیڈل پیسہ نہیں رہتا. وہ یا تو ایسٹ کی صورت میں آ جاتا ہے، بلکہ میجورٹی کیسز میں ایسٹ کی صورت میں آتا ہے، اور یا سروسز کی صورت میں آتا ہے. Deposits in banking system is based on the system of
قرض. اگر بینکنگ سسٹم کی بات کریں کنونشنل بینکنگ میں تو اس میں جتنے بھی ڈپازٹس ہیں ان سب کا شرعی حکم قرض کا ہے. وہ اس لیے کیونکہ قرض میں ہوتا یہ کہ جو لے رہا ہوتا ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرتا ہے اور وہ اس کو لوٹانے کا پابند ہوتا ہے. اس بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ امانت ہو سکتی ہے, یعنی اس کو وہ بینکنگ میں جو ڈپازٹ آپ رکھتے ہیں اس کو وہ امانت کہتے ہیں. یہ لاجیکلی یا شرعی طور پر یہ بات درست نہیں ہو سکتی, کیونکہ امانت میں آپ اس چیز کا استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ بینک کو امانت دیں گے تو بینک پر شرعی طور پر جائز نہیں کہ اس کو یوز کرے. اگر وہ یوز کرتا ہے تو یہ قرض بن جائے گا. جب بھی آپ امانت کو یوٹیلائز کریں تو حکم اس پر قرض کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, امانت کو آپ یوز نہیں کر سکتے. اگر آج بھی آپ کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو آپ اس امانت سے استفادہ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس وہ سیف کسٹڈی میں رہے گا اور جب وہ مانگے تو آپ اس کو لوٹا دیں گے. اگر کچھ ہو جائے تو آپ ضامن نہیں ہیں. آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا اور آپ نے کے پاس جو امانت وہ کوئی چوری کر کے لے جائے تو وہ آپ کے لیے مطلب آپ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو اگر آپ بینکنگ میں کوئی بھی پیسہ آتا ہے تو وہ ان یوٹیلائز نہیں رہ سکتا, وہ یقیناً یوز ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے بینکنگ سسٹم میں جب بھی ڈپازٹ آئے گا تو وہ قرض کا حکم رکھے گا. پھر اس کے بعد جو فائنینسنگ بینکنگ سسٹم میں ہوتی ہے وہ بھی ربا کے بیس پہ ہوتی ہے. جب آپ اس میں لون دیتے ہیں, آپ کے ٹرم فائنانس ہے, کیش فائنانس ہے, رننگ فائنانس ہے, یہ وہ قرض کی مختلف صورتیں. انشاءاللہ جب ہم فائنینسنگ سائڈ پہ کبھی بات کریں گے آگے سیشنز میں تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن بس یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں ربا انوالو ہو سکتا ہے. اب یہ آخری سلائیڈ ہے میری, اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو تمام ہو جائے گی. پھر کوشچنز لے لیتے ہیں. اگر ہم بینکس کی بات کریں تو فقہی لحاظ سے 3 اقسام ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے گورنمنٹ بینکس ہوتے ہیں. یہ جو تقسیم ہے یہ شرعی احکامات کی بنیاد پر ہے, کسی اور اس پہ نہیں ہے. ورنہ کمرشل بینک, انویسٹمنٹ بینک, مائکرو فائنانس بینک, بہت ساری اقسام ہو سکتی ہے. لیکن میں نے یہاں پر جو تقسیم کی ہے وہ شرعی لحاظ سے, احکامات کے لحاظ سے یہ 3 اقسام ہے. سب سے پہلے گورنمنٹ بینکس. گورنمنٹ بینکس میں تمام وہ بینکس آ جاتے ہیں جن میں گورنمنٹ کا سرمایہ ہے, چاہے وہ 100% گورنمنٹ بینک ہو, چاہے وہ سیمی گورنمنٹ بینک ہو. مثلا نیشنل بینک, اس کا بھی یہ حکم ہوگا, اور دا بینک آف پنجاب, دا بینک آف خیبر, اس طرح سے سندھ بینک ہے, ان کا جو احکام ہے وہ ان سب کے احکامات یہی ہیں. آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تمام سرکاری بینکس مجہول المالک کا حکم رکھتے ہیں. چونکہ یہ بینکس گورنمنٹ کے ہیں, گورنمنٹ کا جو سرمایہ ہے گورنمنٹ خود مالک نہیں بن سکتی. یہ ظاہر لوگوں سے ٹیکس لے کر گورنمنٹ اپنے ایسٹس بناتی ہے. تو اس کے جو مالک ہیں وہ تمام ٹیکس ہولڈرز ہیں. اس ملک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ گورنمنٹ کے مال کے مالک ہیں, اور اس میں تصرف جائز نہیں. جب تک آپ حاکم شرع یعنی مجتہد سے آپ اجازت نہیں لیتے, آپ کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں. یعنی کہ وہ گورنمنٹ بینکس جو کہ مسلم کنٹریز میں ہیں ان میں ان سے لون لینا, اس میں ایون کام کرنا بھی ان کے نزدیک جائز نہیں جب تک حاکم شرع سے اجازت نہیں لیتے. یہ الگ بات ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے اپنے مقلدین کو اجازت دے رکھی ہے. تو اس جو سرکاری بینکس ہیں ان سے آپ کسی بھی قسم کا لون لے سکتے ہیں, اس میں آپ کام بھی کر سکتے ہیں. اس کا حکم سود کا نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر آپ گورنمنٹ بینک سے, آیت اللہ سیستانی کے نزدیک میں کہہ رہا ہوں, اگر آیت اللہ سیستانی کے نزدیک سرکاری بینک سے آپ قرضہ لیتے ہیں, کوئی بھی قرضہ لے لیں, کیش فائنانس, رننگ فائنانس, کوئی بھی آپ قرضہ لے لیں, ہاؤس لون, آٹو لون, تو وہ ان کے نزدیک مجہول المالک ہے اور انہوں نے اس کے تصرف کی اجازت دے رکھی ہے. اس میں سود ان کے نزدیک نہیں ہوتا. یہاں پہ میں عرض کروں کہ یہ صرف آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے. آیت اللہ خامنئی کے نزدیک یا آیت اللہ مکارم شیرازی کے نزدیک, دیگر علماء و فقہا کے نزدیک سرکاری بینک کا اور مسلم بینکس میں نے جو نیچے لکھا ہے انشاءاللہ میں بیان کروں گا تھوڑی دیر میں, اس کا اور اس کا حکم سیم ہے. آیت اللہ سیستانی کے نزدیک گورنمنٹ بینک کا حکم الگ ہے, اور جو نارمل پرائیویٹ مسلم بینکس ہیں ان کا حکم الگ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا گورنمنٹ بینک کا حکم. دوسری طرف جو مسلم پرائیویٹ بینکس ہیں جو گورنمنٹ کے نہیں ہیں, اس میں کسی بھی قسم کی انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بھی, آیت اللہ خامنئی, مکارم شیرازی, سب کے نزدیک مسلم بینکس, مسلم پرائیویٹ بینکس کے ساتھ انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز, یعنی پہلے سے پری ایگریڈ آپ لون میں اضافے کی شرط رکھ کر, جیسے کہ بینک کرتا بھی ہے کہ آپ سے ایک مارک اپ کا ایک وہ رکھتا ہے, ایگریمنٹ میں اس کا ذکر ہوتا ہے, آفر لیٹر میں اس کا ذکر ہوتا ہے, پہلے سے طے ہوتا ہے. اور یہ چونکہ لون کا حکم ہے
تو یہاں پر ان کے نزدیک اس قسم کا لون لینا جائز نہیں ہے. اور ان بینکوں میں کام کرنے کے لیے شرعی حکم یہ ہے جو ہمارے مراجع اور علماء نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ ان ڈپارٹمنٹس میں کام کرنا جس کا براہ راست تعلق سود کی لین دین سے ہے، جیسے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، کریڈٹ ڈپارٹمنٹ، کریڈٹ ایڈمنسٹریشن، تو ان میں ان کے نزدیک کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر وہ جن کا ڈائریکٹلی سود سے کوئی لنک نہیں ہے، جیسے برانچ آپریشنز ہیں یا دیگر ڈپارٹمنٹس، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں آپ کام کر سکتے ہیں. یہ ان کا شرعی حکم ہے. یہ ہو گیا مسلم پرائیویٹ بینک کا حکم. پھر تھرڈ جو ٹائپ ہے وہ نان مسلم بینکس کی ہے. اچھا، یہاں پر آیت اللہ سیستانی کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں، نان مسلمز یا تو آپ کے ملک میں ہوں گے، مسلمان میجورٹی ملک میں ہوں گے، مسلم میجورٹی ملک میں ہوں گے، تو اس صورت میں آپ کے لیے نہ ان سے سود لینا جائز ہے، نہ ان کو سود دینا جائز ہے. جن کو آپ کافر ذمہ کہتے ہیں، وہ نان مسلم جو کہ مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ ان کو نہ سود دے سکتے ہیں، نہ ان سے سود لینا جائز نہیں. مثلا آپ کے ہاں پاکستان میں نان مسلم بینک جو باہر کے بینک ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے، سٹی بینک تھا کسی زمانے میں، ایچ ایس بی سی تھا، آپ کے یہاں آر بی ایس تھا کسی زمانے میں. تو یہ وہ بینکس ہیں جو نان مسلم بینکس تھے لیکن مسلم کنٹریز میں ایگزسٹ کرتے تھے. تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ان سے بھی سود کی لین دین جائز نہیں تھی. لیکن وہ نان مسلم بینک جو کہ نان مسلم کنٹریز میں، یعنی یہی سٹی بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اگر انگلینڈ میں ہوگا، امریکہ میں ہوگا، کینیڈا میں ہوگا، آسٹریلیا، جو نان مسلم کنٹریز ہیں، ان سے معاملے کا حکم یہ ہے کہ آپ ان کو سود نہیں دے سکتے لیکن ان سے لے سکتے ہیں. یعنی کہ آپ ان سے لون لے کر ان کو سود دینے والے معاملات نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ہاں آپ بینکس میں آپ پیسہ رکھوا کر اس سے آپ سود لے سکتے ہیں. تو یہ شرعی حکم ہے نان مسلم بینکس کا جو کہ نان مسلم کنٹریز میں ہے. یہاں پر میری پریزنٹیشن تمام ہو گئی ہے. اگر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں، میرے خیال میں چیٹ میں کافی کوشچنز ہیں. ذوالقرنین صاحب، آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو ہم کوشچنز لے لیتے ہیں. جی سر، بالکل. کوشچنس کچھ دوستوں کے آئے ہوئے ہیں. یہ حسن رضا صاحب نے معلوم کیا ہے زر کے بدلے لین دین کے بارے میں کیا حکم ہے. میرے خیال میں یہ آپ پہلے ڈسکس بھی کیا ہے آپ نے. بطور کاروبار یا برائے منفیت، یعنی ڈالر کے بدلے روپیہ یا کسی اور کرنسی کے لین دین کے احکام بیان کیجیے گا. جی دیکھیں، سیم کرنسی کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ جائز نہیں ہے. اب روپے کو روپے کے بدلے کریں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر روپے کو ڈالر کے بدلے کریں گے تو یہ ڈفرنٹ انواع ہے. سیم کوموڈیٹی میں منع ہے، لیکن اگر آپ ڈفرنٹ کرتے ہیں نا، جیسے ڈالر ایک الگ کوموڈیٹی کاؤنٹ ہوگا، پاؤنڈ اسٹرلنگ ایک الگ کوموڈیٹی کاؤنٹ ہوگی، یورو ایک الگ کاؤنٹ ہوگا، روپیہ ایک الگ ہوگا، تو ان میں آپ آپس میں تبادلہ کر سکتے ہیں اضافے کے ساتھ ہینڈ ٹو ہینڈ. لیکن ادھار کی صورت میں آپ کے لیے ذرا اشکال پایا جاتا ہے، لیکن آپ ہینڈ ٹو ہینڈ کریں گے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جی، امداد حسین صاحب نے کوشچن کیا ہے کہ وٹ اباؤٹ ڈوئنگ جاب ان کنونشنل بینک. اگر آپ آخری میری سلائڈ دیکھیں تو اس میں میں نے وضاحت کی ہے کہ سرکاری بینک میں کام کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، مسلم پرائیویٹ بینکس میں کیا حکم ہے، نان مسلم بینکس میں. یہ میں نے یہاں پر وضاحت کر دی ہے. غالباً ان کا پہلے سے یہ تھا. پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ لینا، میرے خیال میں یہ کوئی اس میں کون سا سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ لینا، اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی دوست کا اگر کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی کر دیں، کیونکہ ٹائم ہم مکمل کر چکے ہیں تقریباً، اور بہت بھرپور اور اچھا سیشن رہا ہے آپ دوستوں کے تعاون سے، اور قبلہ کی مہربانی ہے کہ میں نے ہمیں ٹائم بھی دیا. انشاءاللہ اگلے یہ سیریز ہے، انشاءاللہ ہم اس کو چلائیں گے اور آپ دوست اسی طرح مستفید ہوتے رہیں گے. جن کویشچنس کو ابھی ہم اس سیشن میں نہیں لے سکے، کوشش کریں گے اس کو اگلے سیشن میں لیا جائے گا. اگر کوئی وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی گورنمنٹ انویسٹمنٹ رکھتی ہے کسی پرائیویٹ بینک میں، یا اٹ ول بی سیمی گورنمنٹ اور پرائیویٹ، تو اس کے حوالے سے دیکھیں، اگر گورنمنٹ، آپ یوں کہہ لیں کہ اگر ایک کنسیڈریبل شیئر اس بینک میں ہے تو پھر تو اس کا حکم وہی مجہول المالک کا ہوگا. لیکن اگر کنسیڈریبل نہیں ہے، جیسے کہ سرٹن ایک پورشن ہے جو وہ اس کے پاس ہے، تو پھر تو یہ حکم نہیں ہوگا. تھینک یو قبلہ، بہت بہت مہربانی آپ کی. آج کے سیشن میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی آپ پیغام دینا چاہیں لاسٹ میں؟ جی بس یہ کہ اگلے سیشنز میں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں. یہاں پر چونکہ تھوڑا سا تنگ دامنی تھی وقت کی، تو اس لیے بہت سارے کنسیپٹس ہیں جو شاید تشنا رہ گئے ہوں.
ان میں سے ہر موضوع پر کافی سیشنز ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ موقع ملتا رہے، جہاں جہاں آپ لوگوں کا تعاون ہو، جہاں جہاں انشاءاللہ وقت ہو، میں حاضر ہوں. دوسرے ایکسپرٹس بھی آپ یہاں پر ان کو انوالو کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، اور یہ آج کل کے دور کے حساب سے ایک سیشن تو بھرپور اس پر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا کیا سکوپ ہے. معذرت کے ساتھ ایک کوشچن ہمارے پاس پہنچا ہے، کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک، کوئی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پہ مکمل شرعی نظام نافذ ہے؟ ایران ایک ایسا شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ ہوتی ہے، اور وہاں پر 1983 میں انقلاب کے بعد ریولوشن، جو 1979 میں اسلامک ریولوشن آیا، اس کے بعد سے انہوں نے 1983 میں اپنا پورا سسٹم چینج کیا تھا، جو کہ شرعی بنیادوں پر تھا. تمام شرعی عقود کی بنیادوں پر وہاں پر بینکنگ ہوتی ہے. البتہ ایک جو وہاں پر سکم موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 1983 کے بعد آج ہم 2023 میں کھڑے ہیں، 40 سال گزر گئے، اور وہ وہی ابھی تک پرانے لاز پہ چل رہے ہیں. تو اس کو ریفائن کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس وقت جو چیزیں اویلیبل تھیں اس کے حساب سے ایک اچھی کاوش تھی، لیکن اب بہت زمانہ بدل چکا ہے. اس پر سٹینڈرڈز اب اویلیبل ہیں، ہمارے پاس اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ہیں، ہمارے پاس شریعہ سٹینڈرڈز ہیں. تو ان ایک سٹینڈرڈز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ایک اکاؤنٹنگ سسٹم جو ایران میں بینکنگ میں ہے وہی پرانا ہے، اور اس کو ابھی تک شرعی بنیادوں پر اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز وہاں پر ابھی تک نہیں آ سکے. تو کچھ اس پہ ہے جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں. لیکن آپ اوور آل دیکھیں تو شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ، ہم اس سے ڈس ایگری تو کچھ جگہوں پہ کر سکتے ہیں، لیکن جو سسٹم ہے بطور سسٹم، ایران کا سسٹم وہ واحد سسٹم ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100% اسلامک بنیادوں پر ہے. ورنہ باقی جو کنٹریز ہیں، بحرین، ملیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، کہیں پر بھی آپ جائیں تو ڈوئل بینکنگ سسٹم ہے، کنونشنل اسلامک دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایران میں 100% کوئی وہاں پر کنونشنل بینکنگ کا کوئی وہاں پر تصور نہیں ہے. ساری کی ساری جو بینکنگ ہے وہ اسلامک بینکنگ ہے. جی قبلہ 2-3 اور سوال آئے ہیں میرے خیال 1 منٹ میں ہم اگر جواب دے دیں. ایک اسد صاحب ہیں جی ایس بینک سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ واٹ اباؤٹ دا پروسیجر آف بینک گارنٹی ایشو ان ربا. میں ان کا سوال یہ سمجھاؤں کہ اگر آپ وداؤٹ ربا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ربا جن ٹرانزیکشنز میں ہوتی ہے اس میں کوئی گارنٹی دے، یعنی کہ بینک گارنٹی، انٹرسٹ بیسڈ کسی ٹرانزیکشن کو کور کرنے کے لیے گارنٹی دی گئی ہے. تو دیکھیں یہ بھی جائز نہیں ہے. ربا کے معاملے میں ہر قسم کی معاونت حرام ہے، چاہے وہ لین مارک کر کے کر رہے ہوں، چاہے وہ آپ گارنٹی دے رہے ہیں کسی نان کمپلائنٹ ٹرانزیکشن کی، ایک حرام ٹرانزیکشن کی بھی کی گارنٹی آپ دے رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. لاسٹ ایک نوید صاحب کا کوشچن ہے، ان کرنٹ اکنامک سچویشن واٹ اباؤٹ پروفٹ آن فکس ڈپازٹس؟ آلریڈی غالباً آپ نے ڈسکس کی ہے. فکس ڈپازٹ اگر گورنمنٹ بینک کا ہے تو پھر تو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے جائز ہوگا. اگر اسلامک بینک کا ہے تو وہ چونکہ مضاربت اور وکالہ پہ بیس کرتے ہیں تو وہ جائز ہوگا. لیکن کنونشنل بینکنگ میں جو آپ ڈپازٹ کرتے ہیں وہ چونکہ اس کا حکم قرض کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ٹرانزیکشن عقد وہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کا جو پروفٹ آپ کو ملتا ہے وہ جائز نہیں ہوگا. لیکن جو آپ کے سرکاری بینکس ہیں یا اسلامک بینکس ہیں ان کا منافع آپ کے لیے جائز ہوگا. انشاءاللہ بہت اچھا سیشن رہا ہے، اور کافی سارے دوست اس میں کوشچن اور بھی کرنا چاہ رہے ہیں، پر ٹائم کی وجہ سے آج ہم اس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے. سب دوستوں کا، سب احباب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.